رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دونوں پریس کلبز کا شکریہ ادا کروں گا جو یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی غرض و غائب جو ہے وہ نیو سٹی کے ایک ایشو سے سٹارٹ ہوئی۔ آج سے چند دن پہلے ہماری پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اجلاس مرکزی جو ہیں چودھری عارف صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ نیو سٹی کے گیٹ کے ساتھ جو سڑک گزر جاتی ہے اس کے دونوں اطراف میں جو گرین بیلٹ کا ماسٹر پلان کے اندر اس کی وائلیشن کی گئی اور وہاں پہ سروس روڈ بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جناب کمشنر صاحب کے پاس وہ گئے اور انہوں نے انفارم کیا اور کمشنر صاحب کی تحریک کے اوپر وہ جو کام جاری تھا وہ روکا گیا۔ پریس کانفرنس میں عارف صاحب کا جو بنیادی موقف تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی بھی ادارے کا، خاص کر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک ماسٹر پلان اپروو ہوتا ہے جو اس کا مجاز بورڈ اپروو کرتا ہے، تو اس میں بالخصوص جو مفاد عامہ کے رقبہ جات ہوتے ہیں، چاہے وہ پارکس ہوں، قبرستان ہوں، پلے گراؤنڈس ہوں یا گرین بیلٹس ہوں یا سروسز کا جو ایریا ہے، تو وہ جب ایک دفعہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے ماسٹر پلان کے اندر تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ موقف ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اجلاس صاحب کا یہ تھا کہ یہ گرین بیلٹ ماسٹر پلان کے اندر تھا، اس کو تبدیل کروایا گیا اور کروانے کے بعد یہاں پہ سروس روڈ بنوائی گئی۔ اس کے جواب میں وزیر موصوف جو ہمارے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایما کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں مختلف الزامات لگائے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل پوائنٹ تھا کہ کیا ایم ڈی ایچ اے کا اپرووڈ ماسٹر پلان اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، بالخصوص گرین بیلٹس کے حوالے سے، پلے گراؤنڈ کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، پارکس کے حوالے سے۔ تو ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ یہ ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ ترمیم کروائی گئی ہے اور جیسا کہ اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 1.5 سال کی محنت سے ہم نے یہ کام اپروو کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ڈی ایچ اے کے بورڈ نے اس ترمیم کو کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ سروس روڈ بننے جا رہی ہے۔ موقف ہمارا یہ ہے کہ آپ میرپور کو جو نیا شہر میرپور بنا، متاثرین منگلا ڈیم کی قربانیوں کے بعد جو نیا شہر بنا، اس میں ماسٹر پلان کی جو وائلیشنز ہوئی آج پورا شہر بھگت رہا ہے۔ ہمیں یہ اپنے آباء و اجداد کی قبریں، ان کی قربانیاں دے کے عوام کے بھرپور احتجاج کے بعد اگر یہ یہاں پہ نیو سٹیز بنی، چکسواری کے اندر بنی، اسلام گڑھ کے اندر، میرپور کے اندر، ڈڈیال کے اندر، تو وہ ایک بھرپور ماسٹر پلان کے تحت بنی، تو ہمیں اس کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ادروائز یہ وہی کام ہوگا جو آج میرپور شہر کا حال ہے کہ اصل ماسٹر پلان بالکل کس جگہ پہ چلا گیا ہے، نو بڑی نوٹ۔ اور آج سپریم کورٹ بار بار تجاوزات ہٹا رہی ہے، اصل ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آرڈر دے رہی ہے۔ تو کیا چکسواری کے لوگ، اسلام گڑھ کے لوگ، ڈڈیال کے لوگ یا میرپور کے لوگ جو متاثر ہو کے ان نیو سٹیز کے اندر آباد ہوئے یا جو اس نیو سٹی سے باہر بھی متاثرین ہوئے، کیا وہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ وہی کام یہاں پہ کریں جو ہم میرپور کے اندر یہ پوری قوم بھگت چکی ہے؟ بجائے اس کے کہ جواب یہ دیا جاتا کہ جی کہ ماسٹر پلان کے تحت
ہم نے یہ گرین بیلٹ بنایا یا بغیر ماسٹر پلان کے بغیر جا کے ہم نے یہ گرین بیلٹ بنایا، اس پوری پریس کانفرنس کو کسی اور سائٹ کے اوپر لے جایا گیا اور مختلف الزامات لگائے گئے، جس میں بائی نیم بھی الزامات لگائے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کی ساری پریس کانفرنس وزیر موصوف صاحب کے دماغ کے اوپر ہوئی۔ جو میرے بھائی ہیں چھوٹے نعیم صاحب، وہ اس نیچر کے نہیں ہیں، انہیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی۔ میں اب اس کو اس طرح لے کے چلوں گا کہ جن پوائنٹس کے اوپر انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ کہا کہ عارف صاحب کو شاید غلط فہمی ہے کہ میرے رقبے میں راستہ نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یہ سروس روڈ بنوائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جگہ بھی وہاں پہ موجود ہے، یعنی اگر یہ سروس روڈ بنوائی گئی ہے تو اس کے بینیفیشری آپ بھی ہیں۔ دیگر بینیفیشری کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے میجر بینیفیشری ہیں۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا جی کہ برٹش لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، ان کو راستے کی ضرورت تھی۔ ہم ہمیشہ جو ہمارا ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے دنیا پوری کے اندر، وہ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سفیر ہیں، ہمارے یہاں کے معیشت کے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا رول کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن ان کو جو کچھ بتا کے یہ زمینیں بیچی گئی وہ بھی غلط بتایا۔ سو آپ اس چیز کو فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ ہمارا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ماسٹر پلان کی وائلیشن ہوئی ہے اور کمشنر میرپور صاحب کے کہنے کے اوپر کام روکا گیا۔ کیوں کام روکا گیا؟ کام اس وقت سے روکا گیا کہ وائلیشن ہوئی ہے اور انہوں نے کام رکوایا، ادروائز آپ کبھی بھی یہ کام نہ روکیں۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے کہا جی کہ ہمیں 1.5 سال لگا اس راستے کو منظور کروانے کے، یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کو 1.5 سال کس چیز میں لگا؟ اس سے پہلے یہاں پہ راستہ نہیں تھا، آپ نے یہ راستہ بنوایا، کیوں بنوایا؟ آپ میجر بینیفیشری ہیں تو بنوائیں۔ اور سب سے بڑا جرم آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ماسٹر پلان کی وائلیشن۔ پھر آپ نے کہا جی کہ نقشے کے اندر حالات کے مطابق تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بالکل درست، حالات کے مطابق تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ پلاٹوں کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو مفاد عامہ کا رکھتا ہے، گرین بیلٹس ہیں، پارکس ہیں، قبرستان ہے، پلے گراؤنڈس ہے، ہاسپٹل کے لیے جگہ ہے، اسکول کے لیے جگہ ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس چیز میں آپ سب کو کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کا ہم دفاع انہوں نے کیا عارف صاحب نے، اب بھی ہم اس کا دفاع انشاءاللہ تعالی عزیز کریں گے۔ پھر ایک سوال اٹھایا گیا کہ جب سے نیو سٹی بنا ہے عارف صاحب نے کیا اس میں ایک بھی اینٹ لگائی ہے؟ ارے بابا، آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں دھول جھونکتے ہیں؟ عارف صاحب اپوزیشن کے اندر تھے، متاثرین منگلہ ڈیم کمیٹی کے ترجمان تھے، روح رواں تھے۔ ان کا کام تھا کہ وہ کوسچنز ریز کرتے، ایشوز کے اوپر انہوں نے کوسچنز ریز کیے، انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کا ساری دنیا گواہ کہ اس میرپور ڈسٹرکٹ کے اندر اگر مؤثر ترین آواز متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے بنی تو وہ چودھری عارف صاحب بنے۔ اور اینٹ جہاں تک لگانے کی بات تھی، جس وقت ڈیم ریزنگ کا پروجیکٹ شروع ہوا اس وقت یہاں کے ایم ایل اے، وہ ایم ایل اے چودھری عبد المجید صاحب تھے، اس کے بعد وہ منسٹر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، اور جس وقت امپاؤنڈنگ کی گئی، ڈیم کے اندر پانی بھرا گیا، اس وقت وہ چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم وقت، اس وقت متاثرین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر آپ ان متاثرین سے پوچھیں کہ بغیر مطلع کیے ہوئے، بغیر واپڈا سے جو کمٹمنٹس تھی واپڈا کی، چاہے وہ نیو سٹیز کے متعلقہ تھی،
چاہے متاثرین کے معاوضہ جات کے متعلقہ تھی، چاہے ان کو ایک انہوں نے گریس پیریڈ دینا تھا کہ جس کے اندر وہ اپنا سامان شفٹ کر سکتے، اپنے آپ کو کسی محفوظ مقام کے اوپر لے کے جا سکتے، ان میں سے کوئی چیز میٹ نہ کی گئی۔ اور جس وقت شوہ مجید صاحب پرائم منسٹر وقت تھے تو اس دوران جو یہاں کے ان کے حلقے نے، ان کے لوگوں نے، ان کے ووٹر سپورٹروں نے جو 50 سال کے ساتھ ہو گیا ان کے ساتھ چلتے ہوئے، انہوں نے جو تکالیف برداشت کی، ان لوگوں کے بال بچوں نے جو تکالیف برداشت کی، اس سے ہر بچہ یہاں پہ واقف کر ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس چیز؟ اس کا ذمہ دار چودھری عبد المجید صاحب تھے۔ وابڈا کو امپاؤنڈنگ کے لیے این او سی کس نے جاری کیا؟ وزیر اعظم وقت اس وقت چودھری عبد المجید صاحب تھے۔ انہوں نے وابڈا سے پہلے اپنی کمٹمنٹس کیوں نہیں پوری کروائی؟ چودھری عبد المجید صاحب نے اس وقت اپنے لوگوں کا گلے ذبح کروا کے تو وابڈا کو امپاؤنڈنگ کی اجازت دی، اور آج تک نیو سٹیز کے مسائل، متاثرین کے معاوضہ جات کی کیسز ابھی تک بھی چل رہی ہیں، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ کون ذمہ ہے؟ اس کے بعد قاسم مجید صاحب منسٹر بنے، ان کی منسٹری کا زیادہ دور جو تھا وہ ایم ڈی ایچ اے کی منسٹری ان کے پاس تھا۔ آج اگر نیو سٹی کے اندر جو بھی مسائل، چاہے وہ روڈز کے ایشوز ہیں، چاہے وہ روڈ سائڈز کی ایمبینکمنٹس ہیں، چاہے وہ بلڈنگ کروڑوں کی بنی ہوئی بلڈنگ وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اس ساروں کے ذمہ دار قاسم مجید صاحب جن کے انڈر یہ منسٹری تھی۔ اس کے بعد ایک اور الزام لگایا گیا عارف صاحب کے اوپر کہ آپ معاوضے بھی لیں اور معاوضے بھی اندر کریں اور پلاٹ بھی اندر کریں۔ اب انہوں نے کتنا معاوضہ لیا، کتنے پلاٹ انہوں نے لیے ہیں، یہ عارف صاحب آپ کو بتائیں گے۔ کیا انہوں نے اگر کوئی معاوضہ لیا ہے تو استطاعت سے بڑھ کے لیا، اگر کوئی پلاٹ لیا ہے تو اپنے استطاعت سے بڑھ کے لیا، تو پھر یہ مجرم ہے۔ اگر انہی پیرامیٹرز کے اندر جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو ان کے اصل معاوضہ جات بھی ملے ہوں اور اس کے بدلے میں کمپنسیشن کے طور پہ پلاٹس بھی ملے ہوں، اگر یہ اسی میں رہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کا اس کا جواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی عارف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کلی طور کے اوپر اس گرین بیلٹ کی وائلیشن کی، لیکن جو ان کے جواب میں پریس کانفرنس کی گئی، میں اگین یہ کہوں گا وزیر موصوف کے ایما کے اوپر، اس میں ساتھ میں بات کر دی گئی کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا نوٹیفیکیشن دکھایا جائے۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن میں نے کروایا تو دکھایا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر نوٹیفیکیشن دکھایا جائے۔ میرے ساتھی برادری یہاں پہ ساری بیٹھی ہوئی ہے، باقی دیگر میرے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ لوگوں کی وساطت سے کہ کیا تحصیل کے بغیر، تحصیل بننے کے بغیر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بات کروں گا کہ جو یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس میں فرسٹ ٹیئر ہوتی ہے فرسٹ ایڈ پوسٹ، سیکنڈ آپ کی آتی ہے بیسک ہیلتھ یونٹ، پھر آپ کے آتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹرز، اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کا حلقہ یا آپ کا ایریا تحصیل بن جائے، پھر اس سے اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل۔ چودھری عبد المجید صاحب، آپ اور آپ کے خاندان کو 51 سال ہو گئے ہیں سیاست میں،
عملی سیاست کے اندر 51 سال 75 میں آپ پہلا الیکشن لڑے. وراثتی سیاست کو آپ چیلنج کر رہے تھے, آپ نے اپنے بیٹے کو بھی لانچ کیا. آج 51 سال پرائم منسٹر آپ رہے, آپ تحصیل نہیں بنوا سکے. میں الیکشن میں سے باہر نکال دیا گیا فارم 47 کے تھرو. سارے جہان کو پتہ ہے, سارے جہان کو پتہ ہے کہ میری پیٹھ کے اندر پیچھے کس نے چورا گھونپا. آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں قاسم صاحب, اور آپ تحصیل نہیں بنوا سکتے. میں اسمبلی سے باہر ہو کے بھی اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دلوا دیں, اور اس تحصیل بننے کے بعد یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اس حلقے کا استطاعت بن گیا. آپ نے بات کی کہ نوٹیفیکیشن. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بغیر تحصیل بنائے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا نوٹیفیکیشن کروا دیں. جب یہ نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جب آپ کے پاس اسٹیٹس ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر کا نہیں ہے تو آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کیسے بنا سکتے ہیں؟ سو لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 10 اکتوبر 2022 کو, اس وقت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب اسلام گڑھ کے مقام پہ آئے, ایک سپاس نامہ میں نے پیش کیا جس کے اندر یہ مطالبہ موجود تھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکسواری کے اندر بنایا جائے, اور چکسواری کے اندر بھی نیو سٹی چکسواری کے اندر فلاں بلڈنگ موجود ہے, اس کی رینوویشن کے اوپر اتنا خرچہ ہوگا تو وہاں پہ بنا دیا جائے, بجائے ہم کروڑوں روپیہ نئے ہاسپٹل کی بلڈنگ کے اوپر لگائیں. وہ کیوں مطالبہ کیا؟ سردار تنویر الیاس صاحب وہاں پہ تحصیل کا اعلان کرنے نہیں آئے تھے, نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد تحصیل کا دفتر کا افتتاح کرنے آئے تھے. اسی کے ساتھ دوسرا مطالبہ میں نے کیا کہ چکسواری نیو سٹی کے اندر دوسری عمارت بھی موجود ہے جس میں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, کلیئرٹی کے ساتھ کہیں آپ کہ تحصیل بنوائی جس کی وجہ سے ہمیں استحقاق ملا. اگر آپ ابھی نوٹیفیکیشن نہ کرواتے, یہ کوئی آپ کی اس میں بہادری نہیں ہے, یہ استحقاق ہے اس حلقے کا, اس نے ہونا ہی ہونا ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہماری حکومت کتنا عرصہ رہی, 3 مہینے 4 مہینے تحصیل بننے کے بعد یا 5 مہینوں کے بعد ہماری حکومت چلی گئی, اور ورنہ یہ سارے کے سارے منصوبے, جتنے منصوبے ہم نے اس جلسے کے اندر اناؤنس کیے تھے, وہ سارے کے سارے پائلٹ پر پہنچ جائیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ عارف صاحب کو اس تحریک کے دوران, کون سی, جو متاثرین منگلا ڈیم کے حق کے اندر تحریک چلائی جا رہی تھی جس کے عارف صاحب ترجمان تھے, ان لوگ کو حکومت وقت کے ساتھ یا واپڈا کے ساتھ منوانی چاہیے تھی چیزیں, سوئی گیس لے کے آتے, دیگر منصوبہ جات لے کے آتے. ارے بابا, وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب, MLA چودھری عبد المجید صاحب, ان کا کام آواز اٹھانا تھا. انہوں نے آواز اٹھائی, لوگوں کو موبلائز کیا, لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا, اقتدار کے ایوانوں میں یہ پیغام پہنچایا. لیکن جو اپنے آپ کو چوکیدار کہتے ہیں, وزیر اعظم وقت چودھری عبد المجید صاحب, وہ سوئی گیس کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ ان بلڈنگز کو پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچوا سکے؟ وہ آج بھی جو مسائل ہیں
اس کے بعد ان کے بیٹے بھی اسی محکمے کے وزیر بنے. یہ آج بلڈنگز کے حالات آپ دیکھ لیں. ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ کیا عارف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون والے ہیں, پی ٹی آئی والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, تحریک لبیک والے ہیں؟ نہیں, آپ ایوان کے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ذیلی کنبہ جات کی بات چلی. ابھی ایک نیا ڈرامہ استحقاق چٹھیں جاری کی ہے. اب پچھلے پورے 5 سال ان ذیلی کنبہ جات کے مسائل کیوں حل نہیں کروا سکتے؟ اب جس وقت الیکشن چند میاں کی دوری کے اوپر ہے, آپ اب استحقاق چٹھو کی بات کرتے ہیں. 2013 کی لسٹیں مکمل ہیں. ان لسٹوں میں جس کا نام موجود ہے وہ استحقاق رکھتا ہے. ابھی جو آپ استحقاق چٹھو کی بات کر رہے ہیں, میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استحقاق چٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا. ہاں, جن لوگوں کے نام 2013 کی لسٹ میں موجود ہیں ان کو پلاٹ ملنا چاہیے. اس کے بعد ابھی جو آپ نے استحقاق چٹھو کا شوشہ چھوڑا ہے, یہ ایک الیکشن سٹنٹ. آپ لوگوں کو جعلی استحقاق چٹھیں دیں گے ووٹ خریدنے کے لیے. یہ اسی طرح کے وعدے ہیں جو کبھی بے نظیر بستی بنانے کے لیے وعدے کیے تھے. اس طرح کے بڑے بڑے اعلانات آپ نے کیے تھے جو وعدے دفاع آپ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ الاٹی پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پلاٹ نہ بیچ سکے. جو متاثرین منگلا ڈیم تھے ان کو پلاٹس الاٹ ہوئے نیو سٹیز کے اندر, وہ پلاٹ نہ بیچ سکتے. یہ کس نے عمل درآمد کیا؟ عوام کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے وائس ریز کرنا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے اٹھا کے شروع کر دے. آواز اٹھائے گی اقتدار کے اندر. آپ لوگ آپ اگر اس حلقے کے ساتھ متوازن تو آپ کو ایم ڈی ایچ اے کے بائی لاز کے اندر ان چیزوں کو شامل رکھنا چاہیے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہاسپٹل کی بات ہوئی, جو ٹی ایچ کیو آپ نے اسی عمارت میں شروع کروایا جس کے کام اب آپ کروا رہے ہیں, جو ہم نے تجویز کیا. اس وقت وہ کام کس جگہ تک پہنچا ہوا ہے اس کا آپ جواب ہے. اور یہاں پہ ٹی ایچ کیو کے نوٹیفیکیشن کے بعد جو پوسٹیں تھیں, چاہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کی تھی, چاہے وہ سرجیکل اسپیشلسٹ کی تھی, چائلڈ اسپیشلسٹ کی تھی, انیستھیزیا کے ڈاکٹر کی تھی, نرسنگ اسٹاف کی تھی, کیا وہ پوسٹیں مکمل چکسواری کے اندر ہو گئی؟ پچھلے دنوں آپ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن کروایا اسلام گڑھ کے اندر, بہت اچھا ہے, تعریف کرتا ہوں اس چیز سے. وہاں پہ جو پوسٹیں آپ نے کروائی آپ نے اپوائنٹمنٹس کر دی. چکسواری اس وقت تک یہ پوسٹیں خالی کیوں؟ ادھر کے لوگوں کے ساتھ یہ یتیموں والا سلوک کیوں؟ اس کا جواب بھی چاہیے. اور ابھی یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو میں امور منگلا اس کے متعلقہ رکھنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم انشاءاللہ تعالی عزیز آئندہ آنے والے پریس کانفرنس کے اندر ہم بلدیہ چکسواری کی بھی بات کریں گے, ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی بات کریں گے, پولیس گردی کے اوپر بھی بات کریں گے,
تھانہ اور تحصیل کو جس بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز کے ساتھ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں. یہ ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ 51 سال سے یہ خاندان مسلط ہے اس حلقے کے اوپر، اور پچھلے 36 سال سے 31 سال سے مسلسل جیتا ہوا ہے. چاہے آپ 2016 کے الیکشن میں آپ داندلی سے جیتے، 2021 کے الیکشن میں آپ داندلی سے جیتے، لیکن اقتدار کے اندر آپ لوگ آپ کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ آپ اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرائیں. خدارا لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور جھوٹ کی بنیادوں کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں. میں آخر میں، چونکہ یہ عارف صاحب ہماری پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی ذات کے اوپر بات کرنا ضرور چاہوں گا. ایک شخص، چاہے تحریک آزادی کشمیر کی بات ہو، چاہے متاثرین منگلہ ڈیم کے حقوق کی بات ہو، چاہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کی بات ہو، ہمیشہ مؤثر اور جاندار آواز ان کی طرف سے اٹھی، ون مین شو کی طرح بھی کام کرتے رہے. ان کے اوپر آپ پلاٹ لینے کے الزام بھی لگائے، پیسے لینے کے معاوضے کے بھی الزام لگائے. اگر استحقاق کے بغیر انہوں نے لیا تو ضرور مل جائے. اگر یہ چیز نہیں ہوئی پھر آپ کو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ ان کا استحقاق ہے کہ اگر آپ نے اس کو الزام لگائے تو یہ اس کا جواب کس طرح دیں. میں ذاتی حیثیت کے اندر بھی اور اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے ان الزامات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایک اور سوال آپ نے کیا کہ 1250 کے اندر تعمیرات کی گئی. ڈیم ریزنگ جس وقت مکمل ہوئی اس وقت 1250 کے اندر 2785 بلڈنگز موجود تھی، مکانات موجود تھے، تعمیرات موجود جس کی مسماردہی کی جانی تھی. عارف صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کی کاوش سے وہ 2785 مکانات بلڈنگز بھی بچی اور لوگ آج ان گھروں میں رہ بھی رہے، شاید ان میں آپ بھی رہ رہے ہوں. اس واسطے خدارا حقائق کو جھٹلائیں مت. سیاست اپنی جگہ، لوگوں کو سچ بتائیں. اتنا ہی میرا موقف تھا. اللہ آپ سب کا حامی ہو.